بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اما بعد فقد قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم: فضلت علی الانبیاء بست، اوتیت جوامع الکلم، ونصرت بالرعب، واحلت لی الغنائم، وجعلت لی الارض مسجدا وطہورا، وارسلت الی الخلق کافہ، وختم بی النبیون، او کما قال علیہ الصلاة والسلام۔ حضرات علماء کرام، بزرگان محترم اور پردہ نشین خواتین اسلام، سیرت النبی کے عنوان سے منعقد ہونے والے اس 2 روزہ پروگرام کا آج دوسرا اور آخری دن ہے۔ کل کچھ باتیں میں نے عرض کی تھیں، اور آج بھی میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث تلاوت کی ہے، اور اسی کی روشنی میں کچھ مختصر گزارشات آپ حضرات کے سامنے پیش کرنی ہے۔ تفصیلی بیان تو ہمارے حضرت مفتی صاحب دامت برکاتہم کا ہونا ہے۔ آپ کو معلوم ہے کہ کل بات 6 سال یا 8 سال تک پہنچی تھی، 63 سالوں میں سے باقی جو سال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کے باقی ہیں، اس کو پورے شرح و بسط کے ساتھ آپ کو سننا ہے، اور ظاہر سی بات ہے اس کے لیے حضرت کو کافی وقت چاہیے۔ اس لیے میں آج اپنی گزارشات بہت ہی مختصر طور سے آپ حضرات کے سامنے رکھوں گا۔ آقا نامدار تاجدار مدینہ سرکار دو عالم امام الانبیاء والمرسلین حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام اور مرتبہ، آپ کی عظمت، اور اللہ کے نزدیک آپ کی محبوبیت، سچی بات یہ ہے کہ کسی انسان کے بس میں اس کو بیان کرنا نہیں۔ بیان کرنے والے 1400 سال سے بیان کر رہے ہیں، نثر میں اور نظم میں آپ کی توصیف، تعریف اور آپ کی عظمت بیان کی جا رہی ہے، لیکن آخر میں ہر بیان کرنے والے کو اپنے قصور کا اعتراف کرنا ہی پڑتا ہے، اور بالکل آپ کی سیرت کی وہی صفت ہے جو قرآن کی صفت بیان کی گئی ہے۔ قرآن کے بارے میں کہا گیا لا تنقضی عجائبہ، قرآن کے عجائبات ختم نہیں ہوتے،
قرآن کریم کے الفاظ کے تحت جو معانی پوشیدہ ہیں وہ معانی ہر زمانے میں اس زمانے کے علماء بیان کرتے رہتے ہیں اور حالات کے ساتھ ان کی مطابقت کرتے رہتے ہیں، اور سننے والے یہ محسوس کرتے ہیں کہ قرآن کریم کی یہ آیت کریمہ گویا ہمارے ہی اس زمانے اور دور کے لیے نازل ہوئی۔ قرآن کریم کی یہ تر و تازگی ہمیشہ رہی ہے، آج بھی ہے، اور قیامت تک قرآن کریم کی یہ تر و تازگی باقی رہے گی۔ وَلَا يَخْلُقُهُ كَثْرَةُ الرَّدِّ، قرآن کریم کو بار بار پڑھنے سے وہ پرانا نہیں ہوتا، ہمیشہ تر و تازہ رہتا ہے۔ ٹھیک یہی کیفیت اور یہی حالت سیرت نبوی کی ہے۔ نہ جانے آپ نے سیرت کے کتنے جلسوں میں اب تک شرکت کی ہوگی، اور ان جلسوں میں یقیناً بہت سی باتیں آپ نے بار بار سنی ہوں گی، لیکن سننے سے کسی ایمان والے کا دل اکتاتا نہیں، ہر مرتبہ وہ اس میں ایک نئی تازگی اور ایک نئی روح محسوس کرتا ہے۔ تو سیرت مبارکہ ایک بحر ناپیدا کنار ہے۔ جس طرح قرآن کریم کی گہرائیوں کو اب تک نہ ناپا جا سکا ہے نہ ناپا جا سکے گا، اسی طرح سیرت نبویہ کی گہرائیوں کو، اس کی پہنائیوں کو، اس کی وسعتوں کو نہ ناپا جا سکا ہے اور نہ ناپا جا سکے گا۔ بات وہی ہے جو سعدی نے کہی ہے، اور سیرت کے اوپر لمبی چوڑی تقریر کرنے کے بعد ہر تقریر کرنے والے کو وہی کہنا پڑتا ہے، لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد خدا بزرگ توئی قصہ مختصر۔ آپ کی ثنا، آپ کی تعریف، آپ کی توصیف کسی بشر سے ممکن ہی نہیں ہے۔ بس مختصر بات یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بعد آپ ہی کا مقام اور مرتبہ۔ غالب جیسا سخنور، اس کی نکتہ آفرینیہ اور اس کو اپنے کلام پر جو اعتماد تھا اور اس کے اندر جو تعلی تھی، لیکن وہ بھی اس میدان میں جب قدم رکھتا ہے تو اپنے عجز کا اعتراف کر کے بات ختم کر دیتا ہے۔ غالب ثنائے خواجہ بیزداں گذاشتے، غالب ثنائے خواجہ بیزداں گذاشتے، کاں ذات پاک خود ثنا خانے محمد است۔ غالب ہم نے تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف اور توصیف کو اللہ پر چھوڑ دیا، ہمارے بس کی بات نہیں ہے کہ آپ کی تعریف کریں اور اس کا حق ادا کر دیں، یہ ہمارے بس کی بات نہیں ہے۔ اس لیے کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ خود اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے حبیب کی تعریف کر رہا ہے، اس کی توصیف کر رہا ہے، ان کے مقام اور مرتبے کو بیان کر رہا ہے۔ تو جب اللہ آپ کے مقام اور مرتبے کو بیان کر رہا ہے تو کسی بشر کے بس کی بات نہیں کہ وہ آپ کے مقام اور مرتبے کو کما حقہ بیان کر سکے۔ لیکن بہرحال اپنی اپنی صلاحیت اور استعداد کے مطابق ہم لوگ بھی اس میں حصہ لے لیتے ہیں اور اپنے اپنے نامہ اعمال میں نیکیوں کا اضافہ کر لیتے ہیں۔ کہنے والے کچھ کہہ لیتے ہیں اور سننے والے کچھ سن لیتے ہیں۔ یہ ہم سب کے لیے سعادت کی بات ہے۔
اللہ تعالیٰ نے یہ پوری کائنات بنائی ہے. کائنات میں ہزاروں قسم کی مخلوقات ہیں، اور اس کائنات کے اندر اللہ نے کتنے عجائبات رکھے ہیں. آج کا یہ دور جو سائنسی دور کہلاتا ہے، حقیقت یہ ہے کہ سائنس نے اپنی تمام تر ترقیات کے باوجود اس کائنات کے تمام رازہائے سربستہ سے ابھی تک پردہ نہیں اٹھایا ہے. یہ اللہ کی تخلیق ہے، اور کائنات تو ایک پھیلی ہوئی چیز ہے. اللہ نے جب اپنی قدرت کا مظاہرہ کیا اور اس کائنات کو سمیٹنا چاہا تو اللہ نے انسان کو بنایا. کائنات کو پھیلایا تو یہ وسیع اور عریض کائنات وجود میں آ گئی. اس کی لامحدود فضائیں سامنے آ گئی. لیکن اسی کو جب اللہ نے سمیٹا، مختصر کیا، تو 5 فٹ 6 فٹ کا ایک انسان بنا دیا. اور وہ ساری چیزیں جو کائنات میں بکھری ہوئی ہیں، انسان کے اس چھوٹے سے وجود میں اللہ تعالیٰ نے سمو دی. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو دعوت دی ہے، میری قدرت دیکھنا چاہتے ہو، میری طاقت دیکھنا چاہتے ہو تو اول اس پوری کائنات پر غور کرو. زمین کا فرش ہم نے کیسے بچھایا ہے، آسمان کا شامیانہ ہم نے کیسے تانا ہے، اور پہاڑوں کو ہم نے کس طرح زمین کے لیے میخ بنایا ہے. دریاؤں کی روانی دیکھو، سمندروں کی طغیانی دیکھو، اور پھر ہماری قدرت کو سمجھو. اسی کے ساتھ ساتھ اپنے آپ پر بھی غور کرو. اگر خود تم اپنی ذات پر غور کر لو گے تو اللہ کی قدرت کے قائل ہو جاؤ گے. جو کچھ اس کائنات میں ہے انسان کے چھوٹے سے وجود میں اللہ تعالیٰ نے رکھ دیا ہے. کائنات عناصر اربعہ سے بنائی گئی. آگ، ہوا، مٹی اور پانی، یہ 4 عنصر ہیں جن سے یہ پوری کائنات وجود میں آئی ہے. اور یہ چاروں عنصر، یہ چاروں اجزاء انسان کے وجود میں اپنی تمام تر تفصیلات کے ساتھ موجود ہیں. پانی بھی موجود ہے، حرارت بھی موجود ہے، مٹی بھی موجود ہے، ہوا بھی موجود ہے، اور اپنی تمام تر تفصیلات کے ساتھ موجود ہے. یہ ایک مستقل عنوان ہے. اس تفصیلات میں اگر جاتا ہوں تو کافی وقت آپ کا میں ضائع کروں گا. میں اپنی بات مختصر کرنا چاہتا ہوں. میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ایسی کائنات اللہ نے بنائی ہے، اور اس کائنات کی تخلیق کا باعث اور سبب ہے آقائے نامدار تاجدار مدینہ سرکار دو عالم حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ آپ کو پیدا کرنا چاہتے تھے، اس لیے اللہ نے یہ کائنات بنائی. اگر اللہ کو آپ کو پیدا نہ کرنا ہوتا تو اللہ اس کائنات کو نہ بناتے. آپ باعث تخلیق کائنات ہیں، اور یہ کائنات آپ کے ذکر سے قائم ہے. جب تک اس دنیا میں حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ ہوتا رہے گا، یہ دنیا باقی رہے گی. اور جس دن اس ضروع زمین سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا
تذکرہ ختم ہو جائے گا، ساری بساط لپیٹ دی جائے گی اور قیامت برپا کر دی جائے گی۔ آپ سوچ رہے ہوں گے کہ بھئی ہم نے تو یہ سنا ہے کہ جب تک اس روئے زمین پر ایک بھی شخص اللہ کا نام لینے والا باقی رہے گا قیامت نہیں آئے گی، اور جب ایک بھی شخص اللہ کا نام لینے والا نہیں رہے گا تو قیامت آ جائے گی۔ یہ نئی بات کہاں سے آ رہی ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا جب تک ذکر باقی رہے گا یہ دنیا باقی رہے گی، اور جس دن آپ کا ذکر دنیا سے ختم ہو جائے گا قیامت برپا ہو جائے گی۔ یہ نئی بات کہاں سے آ رہی ہے؟ بات نئی نہیں ہے، صرف سمجھنے کی ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ اللہ نے اپنے ذکر کے ساتھ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر کو اس طرح جوڑ دیا ہے کہ جہاں اللہ کا ذکر ہوگا وہاں لازماً حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ آئے گا۔ ایمان کی بنیاد جس کلمے پر رکھی گئی اس کے دو جز ہیں، ایک جز میں اللہ کی الوہیت کا بیان ہے اور دوسرے جز میں حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا اقرار اور اعتراف ہے۔ اگر کوئی شخص صرف لا الہ الا اللہ کا قائل ہے لیکن وہ محمد رسول اللہ کا قائل نہیں ہے تو وہ صاحب ایمان نہیں ہو سکتا۔ صاحب ایمان ہونے کے لیے ضروری ہے کہ جس طرح وہ لا الہ الا اللہ کو مانتا ہے وہ محمد الرسول اللہ پر بھی ایمان لائے اور یقین کرے۔ اللہ کا ذکر ہوگا تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر لازماً ہوگا۔ اللہ نے خود فرما دیا ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا ہے۔ کس طرح بلند کیا؟ کلمے میں اپنے نام کے ساتھ آپ کے نام کو جوڑا، اذان میں آپ کے نام کے ساتھ اپنے نام کے ساتھ آپ کے نام کو جوڑا، اقامت میں اپنے نام کے ساتھ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کو جوڑا، حتیٰ کہ عبادت جو خالص اللہ کے لیے ہوتی ہے وہاں بھی التحیات کے اندر حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ موجود ہے۔ جب اللہ کا ذکر ہوگا تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہوگا۔ لہذا اگر آپ یہ کہیں کہ جس دن اللہ کا ذکر اس کائنات سے ختم ہو جائے گا دنیا کی بساط لپیٹ دی جائے گی، یہ بھی صحیح ہے۔ اسی طرح اگر آپ یہ کہتے ہیں جس دن حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر اس دنیا میں باقی نہیں رہے گا قیامت برپا کر دی جائے گی، یہ بھی صحیح۔ تو یہ کائنات اپنے وجود میں بھی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محتاج اور اپنے بقا میں بھی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محتاج۔ اتنا مقام بلند اور مقام رفیع اللہ نے عطا فرمایا، لیکن آپ کی خاص صفت تواضع تھی، فروتنی تھی، عاجزی تھی۔ آپ تواضعاً یہ فرمایا کرتے تھے کہ اے لوگوں مجھے یونس ابن متہ کے اوپر بھی فضیلت مت دو، حالانکہ آپ امام الانبیاء ہیں، امام المرسلین ہیں، لیکن تواضعاً آپ یہ فرمایا کرتے تھے کہ مجھے دوسرے نبیوں پر فضیلت مت دو۔ لیکن کبھی کبھی جب ضرورت کا موقع ہوتا تھا اور حالات اس کا تقاضا کرتے تھے کہ آپ اپنے مقام بلند کو بیان فرمائیں، لوگوں کے سامنے اپنے مقام بلند کو واضح کریں، تو ایسے موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تواضع سے کام نہیں لیا بلکہ حقیقت کا اظہار فرمایا ہے، اور اللہ کے نزدیک آپ کا کیا مقام اور کیا مرتبہ ہے اس کو بیان بھی فرمایا۔
حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ ایک جگہ چند صحابہ کرام بیٹھے ہوئے تھے اور وہ آپس میں گزشتہ نبیوں کا تذکرہ کر رہے تھے۔ ان میں سے ایک نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم کو اپنا خلیل بنایا، ان اللہ اتخذ ابراہیم خلیلا، اللہ نے حضرت ابراہیم کو اپنا خلیل بنایا۔ دوسرے نے کہا وَمُوسَىٰ كَلَّمَهُ تَكْلِيمًا، اور موسیٰ علیہ السلام سے اللہ نے کلام کیا۔ تیسرے نے کہا وَعِيسَىٰ رُوحُ اللَّهِ وَكَلِمَتُهُ، حضرت عیسیٰ اللہ کا خاص حکم اور اللہ کا کلمہ ہے، روح ہے۔ چوتھے نے کہا وَآدَمُ اصْطَفَاهُ اللَّهُ، اور حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ نے منتخب فرمایا۔ ان کے درمیان یہ مذاکرہ ہو ہی رہا تھا، فخرج علیہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے۔ ان کی یہ گفتگو سن کر آپ نے ان لوگوں کو مخاطب کرتے ہوئے ارشاد فرمایا لَقَدْ سَمِعْتُ كَلَامَكُمْ وَعَجَبَكُمْ، میں نے تم لوگوں کی گفتگو اور تم لوگوں کا تعجب اور حیرت سن لی ہے۔ سنو، ابراہیم خلیل اللہ وَهُوَ كَذَلِكَ، تم لوگوں نے کہا کہ ابراہیم اللہ کے خلیل تھے، واقعہ یہ ہے کہ وہ ایسے ہی تھے۔ وہ موسیٰ نجی اللہ وَهُوَ كَذَلِكَ، موسیٰ کلیم اللہ تھے، اللہ سے سرگوشی کرنے والے تھے، یقیناً وہ ایسے ہی تھے۔ وَعِيسَىٰ كَلِمَتُهُ وَرُوحُهُ وَهُوَ كَذَلِكَ، حضرت عیسیٰ اللہ کا کلمہ اور اللہ کی روح تھے، یقیناً وہ ایسے ہی تھے۔ وَآدَمُ اصْطَفَاهُ اللَّهُ وَهُوَ كَذَلِكَ، حضرت آدم بھی ایسے تھے، لیکن سنو، الا خبردار رہو، انا حبیب اللہ ولا فخر، ابراہیم خلیل اللہ تھے، موسیٰ کلیم اللہ تھے، عیسیٰ روح اللہ تھے، آدم صفی اللہ تھے، لیکن یاد رکھو میں حبیب اللہ ہوں، اور یہ بات میں فخر کے طور پر نہیں کہہ رہا ہوں، حقیقت کے اظہار کے لیے کہہ رہا ہوں۔ تم انبیاء کرام کا تذکرہ کر رہے تھے، ان کے اوصاف بیان کر رہے تھے، تو سن لو، کوئی خلیل ہے، کوئی کلیم ہے، کوئی نجی ہے، کوئی روح اللہ ہے، تو میں حبیب اللہ ہوں۔ اب کیا فرق ہے خلیل اللہ میں اور حبیب اللہ میں؟ ہمارے علماء نے بڑی عجیب باتیں ارشاد فرمائی ہیں۔ خلیل حضرت ابراہیم خلیل اللہ ہیں، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم حبیب اللہ ہیں۔ خلیل میں اور حبیب میں فرق کیا ہوتا ہے؟ خلیل، اب دیکھیے تھوڑا سا یہ عربی زبان کی بات ہے، خلیل یہ خلت سے بنا ہے، اور خلت کے معنی ہوتا ہے حاجت اور ضرورت۔ خلیل کا معنی یہ ہے کہ جو اپنی ضرورت کی وجہ سے اللہ سے محبت کرے، اس میں اس کی اپنی ضرورت بھی شامل ہو، اپنی ضرورت کی وجہ سے اللہ سے محبت کرے، وہ خلیل اللہ ہوتا ہے۔ اور حبیب وہ ہوتا ہے جو اپنی کسی ضرورت کے بغیر اللہ سے محبت کرے،
اور ایک دوسرا فرق یہ ہوتا ہے کہ خلیل صرف محب ہوتا ہے، محبوب نہیں ہوتا، اور حبیب جو ہوتا ہے وہ محب بھی ہوتا ہے، محبوب بھی ہوتا ہے۔ وہ اللہ سے محبت کرنے والا ہوتا ہے اور اللہ اس سے محبت کرنے والے ہوتے ہیں۔ یہ بڑا بنیادی فرق ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ قرآن کی آیتیں پڑھیے تو بہت سارے فرق ہیں جو حبیب اللہ اور خلیل اللہ کے درمیان پائے جاتے ہیں۔ خلیل اللہ جو ہوتا ہے وہ جو کچھ بھی کرتا ہے اس کے پیش نظر اللہ کی رضامندی ہوتی ہے۔ فعلہ یکون برضا اللہ، خلیل کا فعل اللہ کی رضا کے لیے ہوتا ہے، اور حبیب فعل اللہ برضائہ، اللہ کا فعل اس کی رضا کے لیے ہوتا ہے۔ اللہ اپنے حبیب کو راضی کرنا چاہتے ہیں۔ قرآن کریم میں بہت سارے واقعات ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر کے مدینہ تشریف لائے تو شروع کے 16 یا 17 مہینے تک آپ نے بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھی، لیکن آپ کی دیرینہ تمنا اور دلی خواہش تھی کہ ہمارا قبلہ کعبہ کو بنا دیا جائے، اور اس سلسلے میں آپ کو ہمیشہ وحی کا انتظار رہتا تھا، اور اس انتظار میں کبھی کبھی شوق میں آپ کی نظر آسمان کی طرف اٹھ جایا کرتی تھی، شاید وحی آ رہی ہو۔ اللہ تعالیٰ نے وحی نازل فرمائی، فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا، ہم آپ کا رخ پھیرے دے رہے ہیں اس قبلے کی طرف جو آپ کو پسند ہے۔ اور ایک جگہ اللہ نے فرمایا وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اللہ آپ کو عنقریب اتنا دے گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے، اللہ آپ کو راضی کر دے گا۔ تو خلیل کا عمل اللہ کو راضی کرنے کے لیے ہوتا ہے، اور حبیب کو اللہ راضی کرنا چاہتا ہے۔ اور جب اللہ کی طرف سے یہ آیت نازل ہوئی وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، تو آپ نے ارشاد فرمایا اس پروردگار کی قسم جس نے یہ بات فرمائی ہے، میں قیامت کے دن اس وقت تک راضی نہیں ہوں گا جب تک میرا ایک بھی امتی جہنم میں ہوگا۔ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ۔ اور کیا فرق ہوتا ہے خلیل اور حبیب میں؟ فرق یہ ہوتا ہے خلیل اللہ سے دعا کرتا ہے اور اس کی طمع کرتا ہے کہ اللہ اس کی مغفرت فرما دے۔ وَأَطْمَعُ أَن يَغْفِرَ لِي رَبِّي، حضرت ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں میری آرزو، میری طمع یہ ہے کہ اللہ میری مغفرت کر دے۔ اور یہاں معاملہ کیا ہے؟ یہاں اللہ خود کہتا ہے لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِن ذَنْبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ، اللہ فرماتا ہے تاکہ ہم آپ کے اگلے پچھلے گناہوں کو معاف کر دیں۔ یہاں اللہ کی طرف سے اعلان ہو رہا ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ سے دعا کر رہے ہیں وَاجْعَلْ لِي لِسَانَ صِدْقٍ فِي الْآخِرِينَ، اے اللہ میرا ذکر خیر باقی رکھ۔ وہ تو آرزو اور تمنا کر رہے ہیں، لیکن یہاں اللہ کیا کہہ رہا ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کے ذکر کو بلند کیا ہے۔ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، ہم آپ کو اتنا دیں گے کہ آپ راضی ہو جائیں گے۔ تو آپ نے فرمایا کہ میں اللہ کا حبیب ہوں، تو کبھی کبھی آپ اپنا مقام اور مرتبہ صحابہ کے سامنے بیان بھی فرما دیا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ
حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ تشریف لائے اور آ کر ارشاد عرض کیا کسی شخص کے بارے میں کہ اس نے ہمارے نسب میں، ہمارے خاندان کے بارے میں کچھ الٹی سیدھی باتیں کہی۔ میں نے کل عرض کیا تھا کہ آپ اپنے خاندان کی طرف، اپنے نسب حسب کی طرف زیادہ توجہ نہیں دیتے تھے۔ اقسم ابن سیفی رضی اللہ تعالی عنہ نے جب اپنے قاصد بھیجے تھے اور ان لوگوں نے یہ سوال کیا تھا من انت، آپ کون ہیں، تو آپ نے صرف یہ کہا تھا میں عبداللہ کا بیٹا محمد ہوں، میرا خاندان کیا ہے، میرا قبیلہ کیا ہے، کچھ نہیں بیان فرمایا تھا۔ لیکن جب حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے آ کر عرض کیا کہ کچھ لوگ ہیں جو ہمارے خاندان، ہمارے حسب نسب کے بارے میں کچھ الٹی سیدھی باتیں کرتے ہیں، تو آپ منبر پر تشریف لے گئے، لوگوں کو جمع کیا اور ان سے سوال کیا من انا، میں کون ہوں، مجھ کو بتاؤ میں کون ہوں۔ صحابہ نے عرض کیا انت رسول اللہ، آپ اللہ کے رسول ہیں۔ تو آپ نے فرمایا میں اس وقت یہ نہیں پوچھ رہا ہوں کہ میں اللہ کا رسول ہوں یا میں اللہ کا نبی ہوں، میں خاندان کے بارے میں پوچھ رہا ہوں۔ میں یہ کہتا ہوں انا محمد ابن عبداللہ ابن عبد المطلب، میں عبد المطلب کے بیٹے عبداللہ کا بیٹا ہوں۔ آپ نے ایک موقع پر فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے کنانہ کو منتخب کیا، کنانہ کی اولاد میں سے قریش کو منتخب کیا، اور قریش میں سے بنو ہاشم کو منتخب کیا، اور بنو ہاشم سے اللہ نے میرا انتخاب فرمایا ہے۔ آج جو میں نے حدیث پڑھی ہے اس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مجھے دوسرے انبیاء کرام پر 6 چیزوں میں فضیلت بخشی گئی ہے۔ 6 چیزیں ایسی ہیں جو مجھے ملی ہیں، باقی دوسرے انبیاء کو نہیں ملی۔ محدثین نے لکھا کہ یہاں تو صرف 6 کا تذکرہ ہے، دوسری اور حدیثوں میں اور بھی بہت ساری چیزوں کا تذکرہ ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ آپ کی خصوصیات بے شمار ہیں جو آپ کو انبیاء کرام علیہم السلام کی جماعت میں بھی ممتاز کرتی ہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا فضلت علی الانبیاء بست، مجھے انبیاء پر 6 چیزوں کے ذریعے فضیلت بخشی گئی ہے۔ ان 6 چیزوں میں سے ایک چیز آپ نے ارشاد فرمائی نصرت بالرعب، میری مدد کی گئی ہے رعب کے ذریعے، یعنی اللہ نے مجھے ایسا رعب اور ایسا دبدبہ عطا فرمایا ہے کہ میرے سامنے جو بھی آتا ہے وہ مرعوب ہو جاتا ہے۔ ایک روایت میں فرمایا کہ میرے پاس آنے والا ابھی 1 مہینے کی مسافت پر ہوتا ہے کہ میرا رعب اس کے اوپر پڑنے لگتا ہے۔ اور اس طرح کے واقعات سیرت کی کتابوں میں موجود ہیں۔ آپ نے سنے ہوں گے کہ ایک درخت کے نیچے آپ آرام فرمانے کے لیے لیٹے ہیں، تلوار لٹکا رکھی ہے، ایک دشمن آتا ہے اور تلوار نکال کر اور یہ کہتا ہے کہ اے محمد بتا آج میرے ہاتھ سے تجھے کون بچائے گا؟ آپ فرماتے ہیں اللہ۔ اس کا ایسا رعب اس کے اوپر پڑتا ہے کہ اس کے ہاتھ پاؤں پھول جاتے ہیں اور تلوار ہاتھ سے گر جاتی ہے۔ اور اس کا سب سے بڑا مشاہدہ تو اس وقت ہوا جب آپ نے صلح حدیبیہ کے بعد دنیا کے مختلف بادشاہوں کے نام دعوتی خطوط لکھے اور انہیں اسلام کی دعوت دی۔ انہی بادشاہوں میں سے
ایران کا بادشاہ کسریٰ بھی تھا، جس کا لقب کسریٰ تھا، اس کو بھی آپ نے خط لکھا، لیکن اس متکبر نے آپ کے والا نامے کو پھاڑ ڈالا، اور صرف اس بنیاد پر کہ میرے نام سے پہلے اس شخص نے اپنا نام لکھ دیا۔ میں ایران کا شہنشاہ ہوں، میں نے اپنے قدموں کے نیچے کسی زمانے میں قیصر کو بھی روٹ ڈالا تھا، ایک عرب کا رہنے والا میرے نام سے پہلے اپنا نام لکھتا ہے، والا نامہ چاک کر ڈالا۔ اور اس نے یمن کا گورنر جو اس وقت کسریٰ کا ماتحت تھا، اس کے پاس پیغام بھیجا کہ 2 آدمیوں کو بھیج کر مدینے سے اس شخص کو گرفتار کروا لو اور میرے پاس حاضر کرو۔ اس نے اتنی بھی اہمیت نہیں دی کہ کوئی فوج بھیجتا، کہا صرف 2 آدمی بھیجو۔ اس کو یہ خیال تھا کہ میرا نام سنتے ہی آپ بھاگے ہوئے چلے آئے گے۔ یمن کے گورنر نے 2 آدمیوں کو بھیجا، وہ مدینہ آئے، لیکن جب وہ مدینہ پہنچے اور آپ کے سامنے حاضر ہوئے تو ان کا حال یہ تھا کہ پورا بدن کانپ رہا تھا، تھر تھری، پورا لرزہ طاری تھا ان کے جسم پر۔ آپ نے ایک نظر ان کے چہرے کی طرف دیکھا اور پھر آپ نے اپنا رخ انور پھیر لیا۔ ان کا چہرہ آپ کو پسند نہیں آیا۔ چہرہ کیا تھا؟ داڑھی نہیں تھی، مونچھیں تھی، داڑھی نہیں تھی۔ ان دونوں سے آپ نے پوچھا تمہیں یہ چہرہ بنانے کا حکم کس نے دیا ہے؟ یہ شکل بنانے کا حکم کس نے دیا ہے؟ ان دونوں نے کہا امرنی ربی کسریٰ، ہمارے پروردگار کسریٰ نے ہمیں کہا ہے کہ ہم ایسی شکل و صورت بنائیں کہ داڑھی نہ رکھیں اور مونچھیں خوب بڑی بڑی رکھیں۔ تو آپ نے اس موقع پر ارشاد فرمایا امرنی ربی باعفاء لحیتی وقص شاربی، میرے پروردگار نے تو مجھے داڑھی لٹکانے کا، داڑھی صرف رکھنے کا نہیں، داڑھی لٹکانے کا اور مونچھیں پست کرانے کا حکم دیا ہے۔ تو آپ نے بڑی ناگواری کا اظہار فرمایا۔ ایسے موقع پر تھوڑی دیر ٹھہر کر ہمیں اور آپ کو یہ سوچنا چاہیے کہ ہم جس شکل و صورت کے ساتھ رہ رہے ہیں، کیا یہ شکل و صورت ہمارے آقا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند ہے؟ حدیث میں آتا ہے کہ ہر امتی کا نامہ اعمال پیر اور جمعرات کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا جاتا ہے۔ آپ امت کی بدعمالیوں کو دیکھ کر کے انتہائی رنجیدہ اور غمگین ہوتے ہیں۔ جو شکل و صورت آپ نے زندگی میں پسند نہیں کی، اگر کسی امتی کے بارے میں بتایا جائے کہ آپ کا یہ امتی یہ شکل اور صورت بنا کے رکھتا ہے تو اس آپ کو کتنی تکلیف ہوگی۔ ہمارے یہاں ایک شاعر گزرے ہیں فارسی کے، بڑا نام ان کا تھا، داڑھی نہیں رکھتے تھے، کلام بڑا اونچا ہوتا تھا، فارسی میں ان کا کلام ہوتا تھا، ان کا شہرہ ایران تک پہنچا، کلام بڑا اونچا۔ لوگوں نے کلام پڑھا تو سمجھائیے کہ یہ بھی مرزا بیدل صاحب بھی ویسے ہی ہوں گے شکل و صورت کے اعتبار سے بھی۔ تو وہاں کا ایک شاعر ان کے کلام سے متاثر ہو کر کے ملاقات کے لیے آیا، پوچھتے پوچھتے پہنچا تو یہ حجام کی دکان پر بیٹھے ہوئے تھے اور داڑھی کے اوپر استورا چلوا رہے تھے۔ وہ آیا، اس نے دیکھا،
اس کو بڑا تعجب ہوا، تو اس نے تعجب کے ساتھ کہا آغا ریشمی تراشی، جناب آپ داڑھی چھلوا رہے ہیں؟ تو انہوں نے اپنے خیال میں بڑا اچھا جواب دیا، انہوں نے کہا ریشمی تراشم بولے دلے کسے نمی خراشم، میں داڑھی ضرور چھلوا رہا ہوں لیکن میں کسی کا دل نہیں دکھاتا۔ اس نے برجستہ کہا بلے دلے رسول اللہ می خراشی، تم رسول اللہ کے دل کو تکلیف پہنچا رہے ہو اور اس کو زخمی کر رہے ہو۔ ہم لوگ اپنی ہر دعا میں ہاتھ اٹھا کر کے یہ مانگتے ہیں اے اللہ قیامت کے دن حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرما اور حوض کوثر پر آپ کے دست مبارک سے جام کوثر نصیب فرما۔ لیکن کیا کبھی اس سلسلے میں سوچا کہ اگر ہم ایسا چہرہ لے کر قیامت کے دن حوض کوثر پر پہنچے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا تو کون ہے؟ سوقن سوقن، میں تجھے نہیں پہچانتا، تیرا چہرہ میرا چہرہ نہیں، تیرا لباس میرا لباس نہیں، تو کیا بنے گا میرے دوستو، کیا بنے گا؟ تو فرمایا نصرت بالرعب، میری مدد کی گئی ہے رعب کے ذریعے۔ دوسری چیز فرمائی وہ احلت لی الغنائم، مال غنیمت میرے لیے حلال کیا گیا۔ مال غنیمت، جب دو دشمن فوجیں آپس میں لڑتی ہیں تو جو فوج مغلوب ہوتی ہے، غالب ہونے والی فوج کو جو مال ملتا ہے وہ مال غنیمت ہوتا ہے۔ پہلے ایسا ہوتا تھا آپ کے اس دنیا میں تشریف لانے سے پہلے کہ یہ مال غنیمت کسی اونچی جگہ پر رکھ دیا جاتا تھا، آسمان سے آگ آتی تھی اور اس کو جلا کر بھسم کر دیتی تھی، وہ استعمال میں نہیں آتا تھا۔ لیکن آپ نے ارشاد فرمایا وہ احلت لی الغنائم، میرے لیے مال غنیمت حلال کر دیا گیا۔ تیسری چیز آپ نے ارشاد فرمائی وہ جعلت لی الارض مسجدا وطہورا، پورے روئے زمین کو میرے لیے مسجد بنایا گیا ہے اور اس کو میرے لیے مطہر بنایا گیا۔ گزشتہ نبیوں کے ہاں عبادتیں تھیں، نماز تھی، لیکن نماز پڑھنے کے لیے جو عبادت گاہ بنائی گئی ہے اسی میں عبادت ہو سکتی تھی۔ لیکن آپ کی خصوصیت یہ ہے کہ جہاں بھی موقع ملے، نماز کا وقت آ جائے، مسجد میں نماز پڑھنے کی فضیلت ضرور ہے، لیکن اگر مسجد نہیں ہے کسی جگہ پر تو نماز معاف نہیں ہے۔ جہاں ہو، جس حالت میں ہو، زمین پر ہو، زمین کے نیچے ہو، فضاؤں میں ہو، نماز پڑھو۔ اور زمین کو میرے لیے مطہر بنایا گیا۔ وضو تو اللہ نے دوسرے نبیوں کو بھی دیا تھا، دوسری امتوں کو بھی دیا تھا، لیکن تیمم اللہ نے صرف اس امت کو دیا آپ کی وجہ سے۔ وہ جعلت لی الارض مسجدا وطہورا، اور پھر آپ نے ارشاد فرمایا وَأُرْسِلْتُ إِلَى الْخَلْقِ كَافَّةً، اللہ نے مجھے قیامت تک آنے والے تمام انسانوں کی طرف رسول بنا کر کے بھیجا۔ مجھ سے پہلے جتنے نبی آتے تھے کسی ایک قبیلے کی طرف، کسی ایک خاندان کی طرف، کسی ایک قوم کی طرف وہ رسول اور نبی بنا کر کے بھیجے جاتے تھے۔ ان کا زمانہ بھی محدود ہوتا تھا، ان کا حلقہ بھی محدود ہوتا تھا، لیکن میری نبوت کا زمانہ مجھ سے لے کر کے قیامت تک ہے، اور قیامت تک جتنے انسان ہیں ان سب کی طرف میں اللہ کا رسول بنا کر کے بھیجا گیا۔ اور آخر میں فرمایا وہ ختم بی النبیون، اور میں اللہ کا آخری نبی ہوں، میرے بعد اب اس دنیا میں کوئی نبی بن کر کے نہیں آئے گا، کوئی نیا نبی اپنی نبوت
اپنی نبوت جاری کرنے کے لیے نہیں آئے گا۔ عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے آخر زمانے میں، لیکن وہ بھی متبع ہوں گے حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے۔ تو ختم نبوت کا عقیدہ اسلام کا بنیادی اور اجماعی عقیدہ ہے، اس کے بغیر ایمان کامل نہیں ہو، ایمان مکمل نہیں ہوتا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی خصوصیات کبھی کبھی بیان کیا کرتے تھے، اور یہ تو آپ کی خصوصیات ہیں۔ آپ کے طفیل میں اس امت کو اتنی خصوصیات مل گئی کہ بے حد و بے شمار۔ تو جب آپ کے طفیلیوں کا یہ حال ہے تو خود آپ کا کیا حال ہوگا؟ اس امت کو اللہ نے آپ کے طفیل میں کس طرح نوازا ہے، ایک مستقل عنوان ہے طفیل میں، کہ اللہ نے اس امت کو کام کم دیا اور مزدوری زیادہ دی ہے۔ ایک حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھایا کہ اللہ تعالیٰ نے اعلان فرمایا کہ بھئی کون لوگ ہیں جو صبح سے لے کر کے ظہر تک میرے لیے کام کریں گے اور مزدوری 1 قیرات ہوگی، مزدوری 1 قیرات۔ کچھ لوگ کھڑے ہوئے کام کیا، ان کو 1 قیرات ملا۔ پھر اعلان ہوا کہ کون لوگ ہیں جو ظہر سے عصر تک کام کریں گے، ان کی مزدوری 1 قیرات۔ پھر کچھ لوگ کھڑے ہوئے ظہر سے عصر تک کام کیا، ان کو 1 قیرات ملا۔ پھر اعلان ہوا کہ کون لوگ ہیں جو عصر سے مغرب تک کام کریں گے اور ان کی مزدوری 2 قیرات۔ کچھ لوگ کھڑے ہوئے عصر سے مغرب تک کام کیا تو ان کو 2 قیرات ملا۔ تو پہلے جو لوگ تھے آپ نے ارشاد فرمایا وہ یہود ہیں، اور ظہر سے عصر تک کام کرنے والے نصارہ ہیں، اور عصر سے مغرب تک کام کرنے والی میری یہ امت ہے۔ یعنی اس کو زمانہ، عمل کا زمانہ کم دیا گیا لیکن اجرت زیادہ دی گئی۔ یہ سب طفیل ہے آقائے نامدار حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ باتیں تو بہت ہیں لیکن ابھی تو آپ کو بڑی تفصیل سننی ہے، اس لیے